تمام قسم کے تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات، تعظیمات، تکریمات اس مالک اللہ رب العزت کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہو، جو اکیلا و تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا، گنج بخش، دستگیر اور بگڑی بنانے والا ہے۔ انگنت، لا تعداد، بے حساب، بے شمار درود و سلام ہو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، خصوصاً امام الانبیاء، سید الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے باعث رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیارے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی چاہے بعثت سے پہلے کی ہو یا بعثت کے بعد کی ہو، آپ کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے۔ ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کے کردار کا ہم مطالعہ کریں، اور ہم دیکھیں گے پیارے پیغمبر نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد اپنی زندگی کو کس طرح بسر فرمایا۔ بائیں الفاظ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کے پاس علم نہ ہو، کسی چیز کے بارے میں معلومات نہ ہو، تو انسان نے کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، اور علم آ جانے کے بعد انسان نے اپنا کردار کیسا رکھنا ہے۔ ہر طرح کی رہنمائی ہمیں پیارے پیغمبر کی زندگی میں مل جاتی ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، یعنی دنیا کے اندر آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن 40 سالہ زندگی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ نے کتنی مبارک زندگی گزاری ہے۔ کوئی ایک واقعہ یا کوئی لمحہ ہمیں ایسا نہیں ملتا جس میں نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے قول یا کہنے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، حالانکہ اس وقت آپ نے کچھ سیکھا نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کا کردار ایسا بنایا تھا کہ آپ نے نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنی پوری زندگی کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور جب آپ کو علم سے نواز دیا گیا اور غار حرا میں جب وحی کا آغاز ہوا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو پھر اس کے بعد کی زندگی تو آپ کی اسوہ اور نمونہ ہے ہی۔ آج آپ کے سامنے چند باتیں میں نے پیارے پیغمبر کی زندگی کے حوالے سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے آخرت میں آپ کو کس مقام سے نوازا ہے، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنی کہ بسا اوقات ایسا تو ہوتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بڑی ترقی حاصل کر لیتا ہے، بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی شہرت ہوتی ہے، بڑا واویلا ہوتا ہے، ماننے والے فالوور بہت زیادہ ہوتے ہیں، پیچھے چلنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جو اخروی کامیابی ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں رب نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ موت ہر ایک نے آنی ہے، اور جو کچھ انسان دنیا کے اندر کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ لہذا جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو حقیقی کامیاب یہی ہے۔
تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے اندر کس کا مقام کتنا زیادہ ہے، یہ دیکھ کر ہم نے رشک نہیں کرنا. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اخروی مقام کس کا کتنا زیادہ ہے اور آخرت کے اندر کون انسان کامیاب ہے. حقیقی کامیاب انسان وہی ہے جسے رب نے کامیاب قرار دیا ہے. تو آخرت کے حوالے سے پیارے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے اور اللہ رب العالمین نے آپ کی آخرت کے حوالے سے کیا شان بیان فرمائی ہے اور کس طرح کی صفات سے آپ کو نوازا ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی اور اس سے ہمیں فخر محسوس ہوتی ہے کہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر تو آپ کے نبی بننے کے بعد تمام نبوتیں منسوخ ہو گئی. آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کے آنے کے بعد تمام کتابیں منسوخ ہو گئی. اگر اب کسی نے کامیاب ہونا ہے تو اسے آپ کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے نہیں میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر عمل کروں کامیاب ہو جاؤں، عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر عمل کروں کامیاب ہو جاؤں، داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پر عمل کروں کامیاب ہو جاؤں، تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اگر میرے آنے کے بعد کسی نے کامیاب ہونا ہے تو اسے اسی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا جو میں لے کر آیا ہوں. آپ نے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی یہودی یا عیسائی یا کوئی بھی غیر مسلم عیسائی جو میرے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہودی ہو یا عیسائی ہو اپنی شریعت پر چاہے جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہو، آپ کے نبی بننے کے بعد کامیاب ہونے کے لیے آپ کی پیروی ضروری ہے. اور یہ ہمیں ایک فخر بھی ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نبی کا امتی بنایا ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اس طرح کے فضائل سے نوازا ہے. تو آپ کے اخروی فضائل کیا ہیں؟ آئے ہم دیکھتے ہیں. ہر انسان سے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے. یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے جس عقیدے کے مشرکین مکہ انکاری تھے. مشرکین مکہ جس عقیدے کے انکاری تھے، یہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ تھا کہ وہ انکار کیا کرتے تھے کہ اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمیں کیسے دوبارہ اٹھایا جائے؟ تو رب نے قرآن میں جواب دیا کہ من یحیی العظام وہی الرمیم، کہ جب انہوں نے اعتراض کیا کہ جب یہ بوچیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا، کون دوبارہ اٹھائے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں اسی طرح دوبارہ زندہ کریں گے، نعیدکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا. تو یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ ہر انسان نے قبر سے اٹھنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے قبر سے کس کو اٹھایا جائے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر شخص قبر سے اٹھایا جائے. تو سب سے پہلے قبر سے کس کو اٹھایا جائے گا؟ وہ مبارک ہستی کون ہے اور وہ کون سی ہستی ہے جسے اللہ رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا ہے؟ آئے اللہ کے نبی سے ہم پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے قبر سے کس کو اٹھایا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 4308 ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں قیامت والے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور مجھے اس چیز میں کوئی فخر نہیں. یہ آپ نے اپنی عادی ظاہر کرنا. آج دنیا کے اندر انسان کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے، کسی بڑی پوسٹ کے اوپر وہ چلا جائے تو نیچے لوگوں کو وہ منہ نہیں لگاتا. آپ کہتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا. لیکن سن لو کہ لا فخر، اس میں کوئی فخر نہیں، مجھے کوئی تکبر نہیں. یہ اللہ نے مقام عطا کیا ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اس پہ رب کا شکر ادا کرنا ہے، کسی قسم کا فخر نہیں. اور پیارے پیغمبر فرماتے کہ وَأَنَا أَفْضَلُ مَنْ تُنشَقُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس سے قیامت والے دن سب سے پہلے قبر کو کھولا جائے گا اور میں سب سے پہلے میدان معاشر میں آ کر کھڑا ہوں. یہ نبی علیہ السلام کے اخروی فضائل میں سے فضیلت کہ آپ تمام اولاد آدم کے سردار بھی ہیں اور قیامت والے دن جب انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے آپ اپنی قبر مبارک سے باہر آئیں گے. اور یہ اس عقیدے کی نشاندہی بھی ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا کے اعتبار سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں
آپ فوت ہو چکے ہیں، اب دنیا کے اندر آپ حیات نہیں ہیں، زندہ نہیں ہیں، ہاں اخروی زندگی کے اندر آپ زندہ ہیں۔ جو مختلف انسان کی زندگی میں مراحل آتے ہیں، جو عالم آتے ہیں، 5 طرح کے عالم بیان کیے جاتے ہیں۔ عالم ارواح ہے جہاں پر صرف روحیں جماتی انسان کے جسم نہیں تھے۔ پھر دوسرا جو عالم آتا ہے وہ عالم مادہ ہے، جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا عالم ہے عالم دنیا، جس وقت جو ابھی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ عالم دنیا ہے۔ اور چوتھا عالم ہے عالم برزخ، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے تک کا جو وقفہ ہے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، یعنی قبر کی زندگی۔ اور 5واں جو عالم ہے وہ ہے عالم آخرت، کہ قبر سے اٹھانے کے بعد انسان کا حساب و کتاب ہوگا اور اعمال کے مطابق اس کو یا تو جنت میں داخل کیا جائے گا یا جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ ہے آخرت، یعنی آخری عالم جہاں پر انسان ہمیشہ رہے گا۔ تو نبی علیہ السلام بھی اپنی قبر کے اندر موجود ہیں اور عالم برزخ کے اندر آپ زندہ ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ ہاں دنیاوی زندگی سے آپ کی زندگی اب منقطع ہو چکی ہے، آپ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر کا یہ بھی فرمان کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفِّعٍ وَلَا فَخْرٍ، کہ قیامت والے دن قرآن میں رب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے گا۔ فرشتے بھی ہاتھ باندھ کر رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ بھی حرکت نہیں کر سکیں گے۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تمام اولاد آدم میدان معاشر کے اندر کھڑے ہوں گے، اپنی قدم بھی نہیں ہلا سکیں گے۔ اور بعض روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابھی ہمارے اختیار میں کہ گردن ادھر کر لیں، ادھر کر لیں، اوپر کر لیں، نیچے کر لیں۔ میدان معاشر کے اندر جب انسان کھڑا ہوگا تو اپنی مرضی سے یہ نگاہیں بھی نہیں ہلا سکے گا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جو فضیلت عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں سفارش کروں گا۔ آج کی دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ سفارش کرتے ہیں، لیکن جس کے سامنے سفارش کی جاتی ہے اس کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے۔ آپ کہتے ہیں کہ انا اول شافعین و اول مشفع، میں سفارش بھی کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری سفارش کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ آپ کا مقام ہے۔ اخروی فضائل میں سے آپ کی یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ آپ سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اور ہمارے ذہنوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ اللہ کے نبی کس کی سفارش کریں گے؟ وہ کون خوش نصیب ہوگا جسے اللہ کے نبی کی یہ سفارش ملے گی؟ وہ کون خوش نصیب ہوگا جو پیارے پیغمبر کی شفاعت کا مستحق بنے گا؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں بھی، جب اللہ کے نبی نے یہ بات کی تو صحابہ کرام کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا۔ تو صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا، پیارے پیغمبر بتائیں کہ من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون بنے گا؟ بڑا مبارک سوال ہے، بڑا پیارا سوال ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے نبی کی سفارش مجھے مل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے کہتے ہیں کہ ماں بھی بچے کو اس وقت دودھ نہیں پلاتی جب تک وہ روتا نہیں ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ اس کو بھوک لگ رہی ہے، وہ دودھ پلاتی۔ اگر بچہ آرام سے سکون میں سویا ہوا ہے تو وہ ماں بچے کو دودھ بھی نہیں پلاتی۔ تو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کا قیامت والے دن سب سے زیادہ حقدار کون بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو ہریرہ مجھے پکا یقین تھا کہ یہ سوال تو ہی کر سکتا ہے۔ کئی دفعہ میں یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام کی نفسیات کو سمجھا کرتے تھے۔ آپ ماہر نفسیات سے انسانوں کی نفسیات کو سمجھا کرتے تھے کہ کون کس نفسیت کا مالک ہے اور کس سوچ کا مالک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے پکا یقین تھا کہ ابو ہریرہ سب سے پہلے تو ہی اس چیز کا سوال کرے گا۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ حدیث میں تیری حرص کتنی زیادہ ہے، حدیث کا علم حاصل کرنے کی تڑپ تیرے اندر کتنی زیادہ ہے۔ یہ آپ کے صحابہ تھا اور آج ہم مسلمان ہیں، پیارے پیغمبر کے امتی ہیں، آج ہماری علم حاصل کرنے کی تڑپ کتنی ہے۔ مال کمانے کی تو ہماری حرص ہے، تڑپ ہے، لالچ ہے، ایک دکان ہے تو دو ہو جائیں، ایک کاروبار ہے تو دو ہو جائیں۔ ہم مثال کے طور پر مہینے میں 50-60 ہزار کما رہے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ 1 لاکھ کمانے والے بن جائیں، لیکن علم حاصل کرنے میں ہماری کتنی تڑپ ہے۔
یہی سیدنا ابو ہریرہ ایک مرتبہ بازار میں جاتے ہیں اور لوگوں کو جا کر بیچ بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں کہ لوگوں کو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مسجد میں اللہ کے رسول کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں پر دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہو۔ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر بھاگے بھاگے مسجد کے اندر جاتے ہیں کہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی کون سی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ مسجد میں جاتے ہیں تو کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا نماز پڑھ رہا ہے، اور کچھ لوگ بیٹھ کر آپس میں مسائل ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کر رہے ہیں، اور کوئی سکھا رہا ہے، کوئی سیکھ رہا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بازار میں کھڑے ہوئے، لوگ واپس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو مسجد میں گئے، وہاں تو کوئی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کہ کیا تم نے مسجد کے اندر کچھ دیکھا؟ کہا کہ ہاں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ ذکر و اذکار کر رہے تھے، کچھ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اور کچھ لوگ علم ایک دوسرے کو سیکھ رہے اور سکھا رہے تھے۔ کہا یہی تو اللہ کے نبی کی وراثت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ جو انبیاء ہوتے ہیں لم یورثوا دینارا ولا درہما، کہ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کر نہیں جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے بینک بیلنس کے اندر یا آپ کے پیچھے مال و دولت کے اندر کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ آپ کے اپنے پیچھے اگر کوئی چیز چھوڑ کر گئے تو وہ چند تلواریں تھی یا چند درہیں آپ چھوڑ کر گئے تھے، باقی مال و دولت آپ چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو آپ نے کہا کہ انبیاء دینار اور درہم وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور جو علم حاصل کرتا ہے وہ انبیاء کا وارث ہے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون بنے گا؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کرنے کا اختیار دیا ہے۔ ان لکل نبی دعوت مستجابہ، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعوت دعا کرنے کا اختیار دیا ہے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی دعا کے الفاظ آپ کی زبان سے نکلیں گے میں اس کو فوراً قبول کر لوں گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں فعجل کل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنے اس اختیار کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگ لی۔ وَإِنِّي اتَّبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب میری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس دعا کا اختیار دیا ہے، لیکن میں نے دنیا کے اندر وہ دعا نہیں مانگی۔ یہ پیارے پیغمبر کا اپنی امت کے ساتھ پیار اور محبت کا تعلق ہے کہ آپ اپنی امت سے کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور کتنی زیادہ آپ کو اپنی امت کی فکر تھی، اور آج امت کتنی اپنے رسول کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جا کر خود فیصلہ کرے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں دیکھا نہیں، ہم اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی کو ہمارا خیال ہے کہ کل قیامت والے دن میری امت کی بخشش ہو جائے، جنت میں چلا جائے۔ کیا ہمیں پیارے پیغمبر کا خیال ہے اور ہم آپ کا خیال کرتے ہیں؟ کل قیامت والے دن جب اللہ کے نبی کے سامنے ہمیں کھڑا کیا جائے یا ہمارا سامنا پیارے پیغمبر سے ہو تو ہم آپ کو کیا منہ دکھائیں؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے نبی کا سامنا کر سکیں؟ تو آپ نے کہا کہ انی اتبعت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں نے اپنی دعا کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے قیامت والے دن، اور قیامت والے دن میں یہ دعا مانگوں گا وہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اور میری یہ دعا میری امت کے انشاءاللہ ہر اس شخص کو ملے گی جو دنیا سے اس حال میں گیا ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا۔ یہ شرط ہے اللہ کے نبی کی شفاعت ملنے کی کہ آپ شرک سے بیزار اور شرک سے پاک زندگی بسر کر کے دنیا سے جائیں تو اللہ کے نبی کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں ملے گی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، بڑے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے۔ اس پر رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا ہوا ہے اور توحید پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاربند کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں رب کی ذات سے پوری امید ہے کہ اس توحید کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرے، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت بھی ملے گی۔
یہ پیارے پیغمبر کے اخروی فضائل ہیں۔ آگے سنیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ولیواء الحمد بیدی یوم القیامت ولا فخر، اور قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نبی ہو، رسول ہو، شہید ہو، صدیق ہو، جو بھی ہو، کل قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام کہ جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آئے، تمام کے تمام انبیاء اور رسول پیارے پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ لا فخر، اس میں کوئی فخر نہیں، یعنی آپ نے یہ عقیدہ سکھا دیا کہ یہ فضائل اپنی جگہ، لیکن انی عبد اللہ و رسول ہوں، کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی تسلیم کرو۔ لا تطرونی کما اطرت النصارى، اور میرے بارے میں اس طرح حد سے آگے نہ بڑھنا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ وہ کیا حد سے آگے بڑھے تھے؟ فقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یعنی محبت کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے، اتنا حد سے تجاوز کیا کہ نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سارے فضائل اپنی امت کے سامنے بیان کیے، اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں عقیدہ دے دیا کہ لا فخر، اس میں کوئی فخر نہیں، یعنی میرا جو مقام اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، تم نے اس مقام پر مجھے رکھنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھانا اور غلو نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی امتیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایاکم والغلو، اپنے آپ کو غلو سے، حد سے آگے بڑھانے سے بچانا۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں ہلاک ہوئی، ان کی ہلاکت کا ایک ہی سبب تھا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو، درویشوں کو، علماء کو، اپنے پیروکاروں کو، جتنے بھی ماننے والے تھے، ان کو حد سے آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی جاتے جاتے ہمیں یہ نصیحت اور وصیت کر کے چلے گئے کہ میرا جو مقام ہے اس پر ایمان رکھنا ہے، میری جو شان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس پر ایمان رکھنا ہے، لیکن حد سے آگے نہیں بڑھانا۔ آگے چلے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن، قرآن میں کہ یوم ينفخ فی الصور، کہ سور پھونکا جائے گا، جتنے بھی لوگ ہیں سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ وحشرناہم، سب کو اٹھا کر دوبارہ جمع کرے۔ اب یہاں پر سوال یہ کہ جب تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے کسے ہوش آئے گا اور کسے اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3398 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الناس یصعقون یوم القیامہ فاکون اول من یفیق، کہ کل قیامت والے دن تمام لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے اور سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا وہ میں ہوں گا۔ یہ پیارے پیغمبر کا مقام ہے۔ اخروی فضائل صرف بیان کر رہا ہوں، دنیاوی فضائل کے اوپر اپنے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن اخروی فضائل سے نوازا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو ہوش آئے گا تو آپ کہتے ہیں کہ جب میں اٹھ کر کھڑا ہوں گا تو دیکھوں گا کہ وَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے بھی پہلے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پایا انہوں نے پکڑا ہوا۔ کیا پتہ چلا کہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ساتھ آئے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کا عرش لایا جائے گا اور 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا، اور اس عرش کے پائے بھی ہیں، کیسے؟ جیسا رب کے علم میں، اس کی تفصیل ہمیں بتائی نہیں گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جب اٹھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عرش کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے علم نہیں کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا، انجوزی بساقط الطور، یا انہیں بے ہوشی نہیں کیا گیا، اس بے ہوشی کے سبب تو دنیا کے اندر وہ بے ہوش کیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ جب ضد کی، محبت تھی، پیار تھا، جب ضد کی اللہ دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تو مجھے دیکھ لے،
فلما تجلی رب للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی اس پہاڑ کے اوپر ہلکی سی تجلی ظاہر کی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور فخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے علم نہیں، یعنی آپ ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں. جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ما کانا وما یکون، ہر چیز کا علم تھا کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا جو ہوگا ہر چیز کو آپ جانتے تھے. آپ نے کہا کہ لا ادری، مجھے علم غیب نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی نہیں کیے گئے یا انہیں بے ہوش کیا گیا اور انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا، اس چیز کا مجھے علم نہیں. تو حدیث سے ہمیں عقیدہ کیا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا اس وقت جب لوگوں کو بے ہوش کیا جائے گا. آگے چلیں، پیارے پیغمبر کے فضائل دیکھیں. اللہ کے نبی نے اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے اخروی جو فضائل ہیں ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ نے کہا کہ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، کہ کل قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، سب سے زیادہ ماننے والے اور سب سے زیادہ امتی کل قیامت والے دن میرے ہوں گے. آپ نے اپنی زندگی کے اندر اپنا ایک خواب بیان کیا تھا کہ میں نے انبیاء کرام کو دیکھا، مجھ پر مختلف انبیاء کرام پیش کیے گئے. میں نے کچھ نبی دیکھے کہ ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، کچھ نبی دیکھے ان کے ساتھ 10 افراد تھے، کچھ نبی دیکھے 2-3 افراد تھے. ایسے نبی بھی میں نے دیکھے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اکیلے کھڑے ہوئے تھے. تو ایسے انبیاء کرام بھی تھے کہ پوری زندگی اللہ کے دین کی دعوت دی لیکن ایک شخص نے بھی نہیں مانا. تو ہم نے اپنا کام کرنا ہے کہ دعوت کو پیش کرنا ہے لیکن دعوت کا نہیں بننا. کوئی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا اس میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے، میرے امت کے افراد سب سے زیادہ ہوں گے. مختلف روایتیں جن کا خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی، اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفحے تمام انبیاء کرام کی امتوں کی ہوں گی. یہ آپ کے اخروی فضائل ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے گا اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. کیا آپ نے کہا اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی اور ان 120 صفوں میں سے 80 صفحے اس امت محمدیہ کی ہوں گی، باقی 40 صفحے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ان تمام نبیوں کے ماننے والے امتوں کے 120 صفحے ہوں گے. اور آپ نے پھر یہ بھی بیان فرمایا کہ انا اول من یقرع باب الجنہ، کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. یہ آپ کی فضیلت ہے کہ جنت اللہ نے بنا دی، اللہ نے پیدا فرما دی. اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جنت اس وقت موجود ہے، پیدا کی جا چکی ہے اور اس وقت جنت موجود ہے، لیکن جنت کے اندر داخلہ حساب و کتاب کے بعد ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے جو جنت کا داروغہ ہے وہ اندر سے پوچھے گا کہ من کون ہے، تو میں کہوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو آگے سے وہ فرشتہ کہے گا کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں اس وقت تک دروازہ نہ کھولوں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دروازہ نہ کھٹکھٹائیں. آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں جاؤں گا اور سب سے پہلے جا کر میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور سب سے پہلے میں جنت کے اندر قدم رکھوں گا. اس کے بعد باقی انبیاء کرام اور امتیوں کو جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی اور انہیں داخلے کا موقع دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی کے اخروی فضائل میں ایک فضیلت ہے. اللہ کے نبی کے اخروی فضائل اگر ہم دیکھیں تو پیارے پیغمبر فرماتے کہ فاکون اول من یجوز من الرسل بامتی، کہ پلے صراط پر سے ہر ایک انسان نے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے گزرنا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا امتی ہو، نیک ہو یا بد ہو، فاسق ہو فاجر ہو، ہر ایک نے پلے صراط کو عبور کرنا ہے.
اللہ کے نبی کا مقام دیکھیں، آپ کی فضیلت دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تمام انبیاء کرام میں سے میں ہوں جسے اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرمائے گا کہ سب سے پہلے پل صراط کو میں عبور کروں گا، اور سب سے پہلے میں عبور کر کے پل صراط کو جنت کی طرف جاؤں گا۔ اسی طرح اگر اللہ کے نبی کے ہم مقام دیکھیں، اخروی مقام، تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں رب فرماتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا اور مقام محمود آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ اس کی مختلف تفسیریں، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وقت مکمل ہو چکا ہے تقریباً۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدان معاشر میں جب تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، بڑی سختی ہوگی، اور لوگ اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اپنے اعمال کی بقدر۔ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، کچھ کا پسینہ زیر ناک تک ہوگا، کچھ کا پسینہ ان کے سینے تک ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، جیسے گناہ ہوں گے اس گناہ کے بقدر میدان معاشر کے اندر پسینے کے اندر وہ غوطے کھا رہے ہیں، تو لوگ بڑے پریشان ہوں گے۔ حساب و کتاب شروع کیا جائے تو حساب و کتاب اللہ تعالیٰ شروع نہیں کرے گا، کیونکہ میدان معاشر کی سختی بھی بڑی سخت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یوم عظیم، کہ قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، بڑا سخت دن ہے۔ عذاب تو بعد میں ہوگا، لیکن میدان معاشر کی جو سختی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے اپنی حفاظت کے اندر رکھے۔ آپ کہتے ہیں کہ تمام انسانیت جمع ہوگی، اور جمع ہونے کے بعد سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب شروع کرے، بس ہمارے بارے میں فیصلہ کر دے کہ جنت میں جانا یا جہنم میں۔ یہ تکلیف اب ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام منع کر دیں گے، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے، تفصیلی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی منع کر دیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ، پھر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ضرور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے تو جیسے ہی لوگ میرے پاس آئیں گے فآخر ساجدہ، میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر سجدے میں گر جاؤں گا، اور میں طویل سجدہ کروں گا، لمبا سجدہ کروں گا، اور ایسی ایسی دعائیں میں اس سجدے کے اندر کروں گا کہ ان دعاؤں کا آج بھی مجھے علم نہیں ہے۔ اس موقع پر خاص اللہ تعالیٰ میرے ذہن کے اندر، میرے دل میں وہ دعائیں انعام کرے گا تو میں وہ دعائیں کروں گا۔ یہاں رک کر ایک بات کی طرف نشاندہی کر دیتا ہوں کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں نا، اس میں ہمیں کوئی تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اندر غرور اور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ یہ رب کی توفیق ہے تو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، رب کی توفیق ہے تو ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ اگر رب کی توفیق نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں دعائیں کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے اور سل توتا، سوال کیجیے، آپ کے سوال کو سنا جائے گا اور آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا۔ اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش کو شرط قبولیت عطا کی جائے گی۔ یہ پیارے پیغمبر کے اخروی فضائل ہیں جو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جو شریعت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ ہم نے رکھنا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آپ کے اتنے فضائل موجود ہیں کہ ہمیں موضوع اور من گھڑت روایت کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے۔ ہمیں ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے پیارے پیغمبر کے فضائل ہیں وہ ہی اتنے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنائے اور ہمیں پیارے پیغمبر کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔